بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 67 سورۃ المائدہ۔ جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار تھے، معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال کوئی نہ تھی، اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ شراب نوشی، جوا بازی اور بدکاری سرداری اور دولت مندی کی علامات تھیں۔ ظلم و قتل کو شجاعت، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو تقاضۂ حمیت و غیرت، اور اسراف و فضول خرچی کو سخاوت کہا جاتا تھا، بلکہ یقین کیا جاتا تھا۔ دینی لحاظ سے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا گیا تھا، وحدہ لا شریک کی بات کے لیے، اس میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ یہ ان کا ذہن تھا، یہ ان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کامل یقین بھی تھا اور اس سے والہانہ محبت بھی کرتے تھے۔ اب جو ہستی ایک ہماگیر انقلاب کی دائی بن کر آئی تھی اور اسے جب مبعوث کیا گیا تو زندگی کے ہر شعبہ پر خرابی چھائی ہوئی تھی اور اس کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ سیاسی انتشار کے جو محرکات تھے ان پر بھی ضرب کاری لگائے۔ وہ عناصر جن کی داندلیاں وہاں کی معاشی زندگی کو درہمر کر رہی تھی، ان کے منہ میں بھی لگام دے۔ وہ خبیث عادتیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے، ان کو بھی بے نقاب کریں، اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے، اور ان کے عقیدت کے صنم قدوں میں جتنے بت تھے ان سب کو پاش کیا جائے، اور قبائلی عصبیتوں اور ان سارے بتوں کو الا اللہ کی ضرب سے ریزہ کر دیا جائے۔ اس کار عظیم کے لیے قدرت کی نظر انتہا پڑی تو اس ہستی پر جس کا کوئی بھائی نہیں تھا، جس کے سر پر باپ اور دادا کا سایہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، خدام نہیں تھے، اس کے پاس صرف اللہ کا نام ہے۔ یہی اس کی ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے، اور یہی اس کی ساری توانائیوں کا منبع اور قوت و رنائی کا یہی ان کے پاس ایک وسیلہ تھا۔ اس نازک اور مشکل ترین خدمت کے لیے اس سے متعین فرما کر اس کا رب اس سے فرماتا ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام بے خوف و خطر کسی رد و بدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لیے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کا جو حکم آپ کو ملے اس کو صحیح اس کی مخلوق تک پہنچا دو، اور اگر کسی حکم کو پہچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے فرض منصبی کو پورا نہیں کیا، اس کا ذرا حق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں اور یہود و نصارہ کی ریشہ دیوانیاں، تو سن لو اللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان ہے۔ کوئی آپ کا بال بھی اپنا بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ اس سری اور پرجلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پاسداری نہ کی ہو؟